وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ میرے بھائیو، محرم الحرام کا مہینہ ہے، وہ عظیم مہینہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی طور پہ روزے رکھنے کا اہتمام کیا کرتے تھے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس مسجد نبوی میں بھی یہ اہتمام موجود ہے۔ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ افطاری کے دسترخوان آپ کے دائیں بائیں بچھائے جا چکے ہیں۔ میرے بھائی، ایک طرف یہ ہے اسلام، محرم کا یہ تعلق ہے ہم سے، اور دوسری طرف وہ تعلق ہے جو بنا دیا گیا ہے دھکے سے، جو قائم کر دیا گیا ہے دھکے سے۔ اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی مکمل ہو چکا تھا۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تم پہ تمہارا دین مکمل کر دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دین اس وقت بھی مکمل تھا جب یہ بدعتیں نہیں تھیں، تو اب یہ بدعتیں کیوں ہیں؟ کیا اس سے اسلام مکمل ہو رہا ہے یا مکمل اسلام میں تحریف کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ میرے بھائی، چونکہ اسلام پہلے سے مکمل ہے، اس لیے جتنی بھی باتیں جو بعد میں اسلام میں داخل کی گئیں یا داخل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، وہ کسی مسلک کی طرف سے ہو، کسی گروپ کی طرف سے ہو، کسی جماعت کی طرف سے ہو، یہ سارے کے سارے کام بدعت ہیں اور دین اسلام ان سے لا تعلق ہے۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس نے ہمارے اس دین میں کوئی نیا کام داخل کیا، کوئی نیا کام نکالا، تو وہ نیا کام مردود ہے، ریجیکٹ ہے، ناقابل قبول ہے۔ میرے بھائی، محرم کے مہینے میں جو نئے کام ہوتے ہیں یہ دو طرح کے ہیں۔ ایک وہ جنہیں آپ بدعت کہہ سکتے ہیں، کیونکہ انہیں عبادت کے طور پہ کیا جا رہا ہے اور لوگ اس کو عبادت سمجھتے ہیں اور وہ بدعت ہیں۔ دوسرے وہ جو بدعت نہیں ہے لیکن صاف صاف گناہ ہیں، صاف صاف حرام ہیں۔ ماتم کرنا، گریبان چاک کرنا، رخسار پیٹنا، ان کو آپ بدعت نہیں کہیں گے، یہ صاف صاف گناہ ہیں، کیونکہ یہ وہ کام ہیں جن کا نام لے کر ان سے روکا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور دیگر کئی کام ایسے ہیں جو اس حدیث کے اندر داخل ہیں، جس میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جس نے بھی ایسا کوئی کام کیا جس کا آرڈر ہم نے نہیں دیا، دین سمجھ کے کیا، اس کا یہ کام جو ہے مردود ہے، ریجیکٹ ہے، ناقابل قبول ہے۔ تو میرے بھائی، محرم میں جو کئی کام ہوتے ہیں ان کی لسٹ بہت طویل ہے، ان کی فہرست بہت طویل ہے۔ آج کے درس میں چند ایک کا ذکر ہو سکے گا۔ سب سے برا کام جو اس مہینے میں ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ جی نہیں میرے بھائی، معذرت کے ساتھ نہیں، یہ سب سے برا کام نہیں ہے۔ سب سے برا کام وہ شرکیہ امور ہیں جو اس مہینے میں ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام کو برا بلا کہنا یہ بھی بہت بڑا جرم ہے، لیکن شرک سے کم۔ تو سب سے بڑا جرم کیا ہے؟ شرکیہ کلمات اور شرکیہ مظاہر جو ہم دیکھتے ہیں۔ مثلا اس مہینے میں بڑے جوش سے اور بڑی کثرت کے ساتھ یہ نعرے لگتے ہیں، یا حسن یا حسین، یا علی مدد کے نعرے، یا حسین مدد کے نعرے، یا حسن مدد کے نعرے، جناب فاطمہ کو پکارا جاتا ہے اور آل بیت کو پکارا جاتا ہے، اور یہ سارے کے سارے امور شرکیہ ہیں۔ جو فوت ہو جائیں
انہیں پکارنا صاف صاف شرک ہے، جبکہ پکارنے کا مقصد کیا ہو؟ حاجت روائی. جب پکارنے کا مقصد کیا ہو؟ اپنی مشکلات حل کروانا، جبکہ پکارنے کا مقصد کیا ہو؟ اپنی مشکلات کو زائل کرنا. تو میرے بھائی یہ شرکیہ امور پہلے بھی ہوتے ہیں، لیکن جس کثرت کے ساتھ، جس جوش و خروش کے ساتھ محرم کے مہینے میں ہوتے ہیں، دیگر مہینوں میں اتنی تعداد میں شرکیہ مظاہر نہیں دیکھے جاتے. جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرک کو ختم کرنے کے لیے تشریف لائے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہم نے ہر قوم میں ایک رسول بھیجا. کیوں بھیجا؟ کیا مقصد تھا؟ کہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ اللہ کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور غیر اللہ کی عبادت سے دور رہو. اللہ کی عبادت کرنی ہے، لیکن اس پہ اکتفا نہیں ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کچھ لوگ اللہ کی عبادت کریں ساتھ ساتھ اوروں کی عبادت کریں، لیکن نہیں. نبیوں سے کیا کہا گیا؟ اعبدوا اللہ. لوگوں سے یہ کہنا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اور ساتھ ہی واجتنبوا الطاغوت، جو اللہ کے سوا ہے، اللہ کے سوا جن کی عبادت کی جاتی ہے ان کی عبادت سے دور رہو. یہ ہے لا الہ الا اللہ. صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ ہے، ساتھ یہ بھی لا الہ، اللہ کے سوا کوئی اور عبادت کا حقدار نہیں ہے. اور دعا میرے بھائی کیا ہے؟ عبادت ہے. دعا کیا ہے؟ عبادت ہے. یا حسین یا حسن کا نعرہ، یا علی کا نعرہ، یہ پکارا جا رہا ہے، یہ دعا ہے، اور دعا عبادت ہے. اور عبادت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی جائز ہے، کسی اور کے لیے عبادت جائز نہیں ہے. جب کسی اور کی عبادت آپ کریں گے، کسی اور کو پکاریں گے، کسی اور سے مانگیں گے، کسی اور سے دعا کریں گے، یہ شرک ہے. اور میرے بھائی شرک کائنات کا وہ سب سے بڑا گناہ ہے جس کے لیے معافی نہیں ہے الا یہ کہ مرنے سے پہلے توبہ کا موقع مل جائے. میرے بھائی شرک کے معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر محتاط تھے کہ نسائی شریف کی حدیث ہے، ایک آدمی نے آ کے اللہ کے رسول سے کہا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ما شاء اللہ وشئت، اے اللہ کے رسول جو آپ کہیں گے، جیسے آپ چاہیں گے اور جیسے اللہ چاہے گا ویسے ہوگا. یہ وہ کلمات ہیں جو ہمارے گلی محلوں میں صبح و شام کہے جاتے ہیں اور ہمارے کانوں پہ جوں بھی نہیں رینگتی. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ الفاظ سنے آپ غصے سے لال پیلے ہو گئے. فرمایا اجعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا ہے، اللہ کا ہمسر بنا دیا ہے، اللہ کے برابر کا بنا دیا ہے؟ بھائی نہیں سمجھے کیا ہو چکا ہے. ایک ہے یہ کہنا کہ جیسے اللہ چاہے گا اور اللہ کے بعد جیسے آپ چاہیں گے. یہاں پہ کیا کہا آپ نے؟ اللہ کے بعد. اس میں اللہ کے ساتھ برابری نہیں ہے. آپ کہتے ہیں جیسے آپ چاہیں گے اور پھر جیسے اللہ چاہے گا، اس میں برابری نہیں ہے. لیکن جب آپ لفظ بول لیں گے اور کا، عربی میں واو کا، تو اس میں برابری ہے. جب آپ کہتے ہیں نا جیسے اللہ اور جیسے آپ چاہیں، یہ برابری ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اجعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا ہے؟ قل ما شاء اللہ وحدہ، یہ کہو جیسے تنہا اللہ چاہے گا. میرے بھائی اوروں کی چاہت، اوروں کی مشیت اللہ کی مشیت کے تابع ہے، اللہ کی مشیت کے برابر نہیں ہے. اللہ چاہے تو ہوتا ہے، اللہ نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. میرے بھائی یہ تھی حدیث نسائی شریف کی. اور ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ مکہ فتح کرنے کے بعد حنین و طائف کی جانب بڑھ رہے تھے. سن 8 ہجری کا واقعہ ہے. آپ نے ایک جگہ پہ آرام کیا، وہاں پہ ایک بیری کا درخت تھا جو مشرکوں کا تھا. اس کے اوپر دھاگے لٹکایا کرتے تھے، کپڑے لٹکایا کرتے تھے، تلواریں لٹکایا کرتے تھے، تبرک کے طور پہ، تقدس کے طور پہ، تعظیم کے طور پہ. جیسے آج کل کئی درباروں کے دروازوں اور جنگ اور جالیوں کے ساتھ لوگ دھاگے لٹکاتے ہیں، کپڑے لٹکاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ برکت پیدا ہوگی. یہی کام اس وقت کے مشرک کرتے تھے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر اہل مکہ کریں یہ کام تو ہم کہتے ہیں وہ کافر و مشرک تھے،
اور لا الہ الا اللہ پڑھ کے مسلمان کرے تو ہم کہتے ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ تو تبرک ہے جی۔ تو میرے بھائی کافر یہ کام کرتے تھے، اب مسلمانوں نے کیا تجویز پیش کی؟ میرے بھائیوں دھیان سے، مسلمانوں نے کیا تجویز پیش کی؟ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ان کی گفتگو کا مفہوم بتا رہا ہوں۔ کیا مفہوم ہے؟ کہ یہ تو درخت ہوا کافروں کا، یہ تو درخت ہوا کن کا؟ کافروں کا، اور ہم کون ہیں؟ مسلمان۔ اب ظاہر ہے ہم مسلمان ہیں، ہم وہ کام تو نہیں کریں گے جو کافر کرتے ہیں، اس لیے اے اللہ کے رسول آپ ہمارے لیے الگ سے ایک درخت مقرر کر دیں۔ کس کام کے لیے جی؟ کہ جی ہم اس کے ساتھ اپنا اسلحہ لٹکا لیا کریں گے، ہم اس کے ساتھ اپنی چیزیں باندھ لیا کریں گے۔ کیا فرق ہوا ان میں اور ان میں؟ کیا فرق ہوا؟ وہ بھی درخت یہ بھی درخت، بس فرق اتنا ہے جی یہ مسلمانوں کا یہ کافروں کا، وہ بھی شرک یہ بھی شرک، فرق یہ ہے کہ وہ مندروں کے اوپر ہو رہا ہے یہ قبروں کے اوپر ہو رہا ہے، وہ بھی شرک یہ بھی شرک، فرق یہ ہے کہ وہ گرجا گھروں کے اندر ہو رہا ہے یہاں درباروں پہ ہو رہا ہے۔ فرق کیا ہے؟ فرق بتائیے۔ وہاں پہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی مورتی سے بیٹا مانگا جا رہا ہے، یہاں قبر سے بیٹا مانگا جا رہا ہے۔ وہاں بھی مراد مورتی نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہے، یہاں بھی مراد قبر نہیں ہے، قبر کے نیچے لیٹی ہوئی شخصیت ہے۔ فرق بتائیے کیا ہے؟ رات کو فیس بک پہ ایک صاحب نے کوئی کلپ بھیجا ہوا تھا، وہ دیکھ رہا تھا، اردو بولنے والے صاحب گفتگو کر رہے تھے، سفید داڑھی، بڑی عمر کے، لگ رہا تھا کہ بہت بڑے عالم دین شمار ہوتے ہوں گے۔ اور جانتے ہیں کیا کہہ رہے تھے؟ سن لیجئے، لوگ کہتے ہیں جی آپ شرک کے خلاف ایسے ہی بولتے رہتے ہیں، کوئی شرک نہیں کرتا۔ کہہ رہے تھے کہ کسی جگہ پہ عیسائی مسلمانوں کو تنگ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارے نبی اتنے بڑے نبی ہیں کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، تمہارے نبی نے یہ کام نہیں کیا۔ پتہ چلا کہ ہمارے نبی تمہارے نبی سے افضل ہیں۔ یہ بزرگ کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو یہ بات معلوم ہوئی۔ جھوٹ دیکھتے جائیے، اسی لیے میں کہتا ہوں جھوٹ، خوابوں، قصے کہانیوں سے بچ جائیں، قرآن کی طرف واپس آ جائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے دل لگائیں۔ ان قصے کہانیوں نے مسلمانوں کے عقائد بگاڑنے میں بہت بڑا کردار سر انجام دیا ہے۔ ایسی قصے کہانیاں منسوب ہیں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف، اور ان قصے کہانیوں کا اثر ہے کہ اچھے بھلے توحید والے افراد یہاں پہ آتے ہیں تو شرک کر بیٹھتے ہیں۔ اور یہ قصہ کہانی دیکھیے، اور جو لوگ سن رہے ہیں وہ آگے سے واہ واہ کر رہے ہیں، سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، جہالت کی انتہا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی طرف منسوب کیا گیا یہ واقعہ کہ جب ان کو پتا چلا تو انہوں نے کہا ہمارے نبی تک کہاں پہنچتے ہو، مجھ سے بات کرو، مجھ سے بات کرو، بتاؤ کس کو زندہ کرنا ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ، شرک میرے بھائیوں، بتاؤ کس کو زندہ کرنا ہے۔ عیسائی شیخ کو ایک پرانے قبرستان میں لے گئے اور پرانے قبرستان کی بہت ہی پرانی قبر پہ لے گئے، کہا اس قبر والے کو زندہ کرو۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا جانتے ہو اس کے اندر کون ہے؟ اس کے اندر قوال ہے جو قوالیاں گایا کرتا تھا۔ کہتے ہو تو اس کو زندہ کروں گا، ساتھ قوالی بھی گا رہا ہوگا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرا رب کہے قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں ہے، نہ آسمان والوں میں اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب ہے، نہ زمین والوں میں اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب ہے۔ اور یہاں دیکھیے کتنی دیدہ دلیری سے کہا جا رہا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں کہ میں پہلے سے جانتا ہوں اس کے اندر کون ہے۔ اور پھر کیا کہا گیا؟ اس پہ اکتفا نہیں کیا میرے بھائی، کفر و شرک کی انتہا ابھی نہیں ہوئی۔ پھر شیخ عبد القادر جیلانی سے یہ بات منسوب کی گئی کہ انہوں نے کہا مجھے بتاؤ تمہارے نبی
جب مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے کیا پڑھتے تھے؟ انہوں نے کہا تمہارے قرآن میں لکھا ہوا کہتے تھے قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ. کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے. شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا جاؤ میں اس سے کہتا ہوں قم بإذن عبد القادر، عبد القادر کا حکم ہے کھڑے ہو جاؤ، اور وہ کھڑا ہو گیا. اب بھی لوگ کہتے ہیں شرک نہیں ہے، اب بھی لوگ کہتے ہیں کفر نہیں ہے. اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی رحیم ہے، رحمان ہے، حلیم ہے، فوری طور پہ ہمیں ان گناہوں پہ پکڑتے نہیں ہیں. ورنہ اللہ پکڑنے پہ آئے نہ یہ زندہ رہ سکیں نہ ہم زندہ رہ سکیں. وہ اس لیے کہ شرک کرتے ہیں، ہم اس لیے کہ ہم نے توحید کا حق ادا نہیں کیا. عجیب و غریب واقعات. اور کوئی اپنی کتابوں میں یہ لکھتا ہے کہ فلاں جگہ پہ کوئی صاحب فوت ہو گئے، فلاں بزرگ کو پتا چلا، فرشتے روح لے جا رہے تھے، آسمانوں کی جانب بزرگ پہنچے اور فرشتوں کے ہاتھ سے روح چھین لی. یہ کیا ہے؟ یہ دین کی کتابیں ہیں؟ یہ توحید سکھائی جا رہی ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. تو میرے بھائی، محرم کے مہینے میں جو سب سے بڑا گناہ ہوتا ہے وہ کون سا ہے؟ شرک. لیکن ہماری مثال یہ ہے، ہم شرک کے معاملے میں اس قدر بے حس ہو چکے ہیں کہ شاید یہاں پہ میں وہ واقعہ ذکر کروں جو شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے ساتھ ہوا تھا تو شاید ہمارے دل زندہ ہو جائیں. شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب ہے توحید کے اوپر، کیا نام ہے اس کا؟ جی کتاب التوحید. کیا نام ہے اس کا؟ اس میں کیا ہے؟ قرآن پاک کی آیات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث. وہ اپنے شاگردوں کو مسلسل پڑھاتے تھے، کیونکہ کسی زمانے میں جزیرہ عرب میں بھی شرک چھایا ہوا تھا. وہ مسلسل پڑھاتے تھے. شاگرد مسلسل پڑھ پڑھ کے تنگ آ گئے. جیسے ہم کئی دفعہ علماء کرام سے توحید و شرک کی باتیں سنتے سنتے تنگ آ جاتے ہیں، کہتے ہیں یار کوئی اور موضوع ہونا چاہیے. تو انہوں نے تجویز پیش کی کہ شیخ کتاب التوحید تو بہت دفعہ پڑھ چکے، آپ کو اور کتاب پڑھائیں، توحید کو ہم جان چکے. تو شیخ خاموش رہے. ایک دفعہ مجلس میں آئے پڑھانے کے لیے تو کہنے لگے فلاں علاقے میں ایک آدمی نے، ایک بدبخت نے اپنی ماں سے بدکاری کی ہے. تو لوگوں کا رد عمل بہت شدید تھا، سب نے اس کے اوپر لعنتیں بھیجیں، اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا، توبہ توبہ کرنے لگے. شیخ دوبارہ کئی دنوں کے بعد پھر پڑھانے کے لیے آئے تو انہوں نے بتایا کہ فلاں علاقے میں ایک قبر ہے، وہاں پہ عورتیں آ کر طواف کرتی ہیں اور قبر والے سے بیٹا مانگتی ہیں. شاگردوں کا رد عمل ویسے نہیں تھا جیسے پہلے تھا. فرمایا شیخ محمد عبد الوہاب نے کہ جان لو کہ ابھی تم توحید کو نہیں جان سکے. جب میں نے بدکاری کا ذکر کیا تھا، ماں سے بدکاری کا، کوئی شک نہیں بہت بڑا گناہ ہے، تمہارا رد عمل شدید تھا. لیکن جب میں نے شرک کا ذکر کیا ہے اور شرک بدکاری سے کہیں بڑھ کے جرم ہے، تمہارا رد عمل اتنا شدید نہیں ہے. معلوم یہ ہوا کہ شرک کو تم اتنا بڑا گناہ نہیں سمجھتے جتنا بڑا بدکاری کو سمجھتے ہو. میرے بھائی یہی صورتحال میری اور آپ کی ہے. ایسے واقعات شرک کے بارے میں ہم سنتے ہیں، ہمارے سامنے ہوتے ہیں، کتابوں میں پڑھتے ہیں اور ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا. ایسی کتابوں کو پھر بھی پڑھتے رہتے ہیں، ایسی کتابوں کو لوگوں کو پڑھنے کے لیے دیتے رہتے ہیں. بے حس ہو چکے ہیں شرک کے معاملے میں. اور جب بدکاری یا کوئی اور گناہ ذکر ہو تو پھر ہم بھی کہتے ہیں وہ بہت بڑا جرم ہوا ہے، بہت بڑا گناہ ہوا ہے. تو بہرحال میرے بھائی، میں بیان یہ کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے بھی ایک درخت مقرر کر دیں. تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم نے تو وہی بات کہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے کہی تھی. موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو فرعون کی غلامی سے نکالا تو فرعون اور اس کے حواری پیچھے آ گئے پکڑنے کے لیے.
آگے سمندر تھا، پیچھے فرعون اور اس کے لشکر تھے. اب موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کہنے لگے موسیٰ ہم مارے گئے، کیا بنے گا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا ان معی ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے. میرے ساتھ کون ہے؟ کیا مطلب ہے میرے ساتھ میرا رب ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چمٹے ہوئے تھے، نعوذ باللہ. اللہ تو عرش کے اوپر ہیں، اللہ تو اوپر ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کیوں کہہ رہے ہیں میرا رب میرے ساتھ ہے؟ مدد کے لحاظ سے، تائید کے لحاظ سے، نصرت کے لحاظ سے. ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں ہے میرے بھائی؟ عرش پہ ہیں، اوپر ہیں. یہ غلط ہے جو نعرہ ہمیں دیا گیا کہ اللہ ہر چیز کے اندر ہے، ہر ایک کے ساتھ ہیں. ہاں اللہ علم کے لحاظ سے، دیکھنے کے لحاظ سے، سننے کے لحاظ سے، قدرت کے لحاظ سے ہر ایک کے ساتھ ہیں. عرش کے اوپر ہونے کے باوجود اللہ ہر ایک کو اچھی طرح دیکھ رہے ہیں، ہر ایک کی اچھی طرح سن رہے ہیں. ہر ایک اوپر اللہ کا کنٹرول ہے، اللہ کی قدرت ہے. ذاتی طور پہ اللہ اوپر ہے. وحدت الوجود کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے. اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے. کیا مطلب؟ کہ اللہ کی مدد میرے ساتھ ہے، فرعون کے ساتھ نہیں ہے. اللہ کی تائید میرے ساتھ ہے، فرعون کے ساتھ نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ کی مدد آئی. موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم کے لیے سمندر میں رستے بن گئے. فرعون کی باری آئی تو فرعون کے ساتھ چونکہ اللہ نہیں تھا، اللہ کی قدرت تھی، اللہ کا دیکھنا تھا، لیکن اللہ کی مدد نہیں تھی. معیت عامہ تھی، معیت خاصہ نہیں تھی. اللہ کا ساتھ عام طور پہ تھا، خاص ساتھ نہیں تھا. تو کیا ہوا؟ جب انہی راستوں پہ فرعون اور اس کے لشکر چلے تو سمندر میں غرق ہو گئے. اب چاہیے یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پوری زندگی اللہ کی عبادت میں گزار دیتی، اللہ کے شکر میں گزار دیتی. لیکن جو ہی سمندر کراس کیا، آگے ایک گاؤں تھا، وہاں کے لوگ بچڑے کی عبادت کر رہے تھے. شرک کے مناظر آنکھوں کو بڑے اچھے لگتے ہیں. شرک کے جو مناظر ہوتے ہیں نا بڑے اچھے لگتے ہیں. قبروں پہ جو کچھ ہوتا ہے بڑا اچھا لگتا ہے، بظاہر بڑے اچھے مناظر ہیں یہ. تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جب یہ مناظر دیکھے کہ بچڑے کی عبادت ہو رہی ہے، رب اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا، وہ رب دیکھا نہیں ہے، یہ دیکھا ہے، پاس ہے، قریب ہے. تو کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام اجعل لنا، قرآن کے الفاظ ہیں اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، 9واں سپارہ سورہ اعراف، کہ موسیٰ اجعل لنا الہا، ہمارا بھی خدا مقرر کر دیں. دینی رہنمائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور گھنٹی کے نشان کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو مزید قیمتی ویڈیوز ملتے رہیں. جزاک اللہ خیر.